بیٹھے ہوئے اور گزارے ہوئے چند لمحات ضائع نہیں ہوتے، اللہ ان کے صدقے مرتے وقت اللہ ایمان نصیب کرتا ہے۔ وہ پڑھا گے جدو کہنے کے سنتا پڑھ لو۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی سلامتی عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی نسبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ایمان محفوظ رہتا ہے، ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرتے ہیں کہ یہ نسبت دنیا میں بھی کارآمد ہے، یہ کل حشر میں بھی کام آئے گی، یہ کل قبر میں بھی کام آئے گی، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا یہ نسبت وہاں میں بھی کام آئے گی۔ ہم کل قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ کہاں جائے گا؟ فریدی ادھر آ جائے، حجویری ادھر آ جائے، اجمیری ادھر آ جائے، نظامی ادھر آ جائے، صابری ادھر آ جائے، لکشمتی ادھر آ جائے، سہروردی ادھر آ جائے، یہ سارے مسائل اپنے اپنے نسبت والوں کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے۔ یا رسول اللہ یہ لے کر آئے، یہ ہماری قربتا ہے، ہم نے دنیا کا مال نہیں بنایا، یا رسول اللہ ان لوگوں کو ایمان و ہدایت کی طرف لگایا ہے، ان لوگوں کو ایمان و ہدایت کی طرف لگایا ہے، یا رسول اللہ ان کے ایمان کو بچایا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کی ہے، اللہ رسول اس طرف فرماتا ہے۔ تو حضرت میں نے پچھلے جمعے میں یہ عرض کیا، ایک بات حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت ہے، کیونکہ ان کا اس کے دن چل رہے ہیں، پچھلے دن ان کا اس تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ہوئے اور گزارے ہوئے چند لمحات ضائع نہیں ہوتے، اللہ ان کے صدقے مرتے وقت اللہ ایمان نصیب کرتا ہے۔ وہ پڑھا گے جدو کہنے کے سنتا پڑھ لو۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایمان کی سلامتی عطا فرماتا ہے۔ مرتے وقت اللہ کو ایمان نصیب کرتا ہے۔ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی نسبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ایمان محفوظ رہتا ہے، ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرتے ہیں کہ یہ نسبت دنیا میں بھی کارآمد ہے، یہ کل حشر میں بھی کام آئے گی، یہ کل قبر میں بھی کام آئے گی، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا یہ نسبت وہاں میں بھی کام آئے گی۔ ایمان محفوظ رہتا ہے، اس لیے ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ اور جب کل قیامت آ جائے، حجویری ادھر آ جائے، اجمیری ادھر آ جائے، نظامی ادھر آ جائے، صابری ادھر آ جائے، لکشمتی ادھر آ جائے، سہروردی ادھر آ جائے، یہ سارے مسائل اپنے اپنے نسبت والوں کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے۔ حجویری ادھر آ جائے، اجمیری ادھر آ جائے، نظامی ادھر آ جائے، یہ ہماری قربتا ہے، ہم نے دنیا کا مال نہیں بنایا، یا رسول اللہ ان لوگوں کو ہدایت کی طرف لگایا، والوں کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں ایمان و ہدایت کی طرف لگایا ہے، یا رسول اللہ ان کے ایمان کو بچایا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کی ہے، فرماتا ہے۔ رسول اللہ ان لوگوں کو ہدایت، میں نے پچھلے جمعے میں یہ عرض کیا، ایک بات حضرت ایمان و ہدایت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بچایا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کی ہے، چل رہے ہیں پچھلے فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جمعے میں یہ عرض کیا، ایک بات حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ پڑھا گے جدو کہنے کے سنتا پڑھ لو۔ حضرت نظام الدین اولیاء محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی